سب کی سلامتی ہو۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 28 آیت میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ مسیح میں آپ سب بھائیوں کو میری طرف سے اسلام۔ میرا جو آج کا کلمہ ہے وہ 5واں کلمہ ہے اور یہ پیاس کا کلمہ ہے، اور میرے کلمے میں میں سرکہ اور زفا اسپنج، یہ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس وقت 5واں کلمہ کتنا تکلیف کا عالم تھا یسوع مسیح پر، جب انہوں نے یہ پیاس برداشت کی اور اس وقت 6 گھنٹے انہوں نے مسلسل صلیبی جو مرحلہ تھا گزارا، اور اس میں کیا کیا ان کے ساتھ گزرا۔ آپ سب مسیحی لوگ بیٹھے، آپ سب کو پتا ہے انہوں نے کانٹوں کا تاج لیا، کوڑے کھائے، اپنے منہ پہ تھپڑ کھائے، تھکوائے، ہر چیز انہوں نے برداشت کی۔ اس کلمے میں ایک بات انہوں نے 5ویں کلمے میں وہ کہہ رہے کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ 5واں کلمہ جو ہے وہ پیاس کا کلمہ ہے، طلب کا کلمہ ہے۔ اس کو اگر روحانی لیول پہ دیکھا جائے تو وہ کس کی پیاس رکھتے ہیں؟ وہ بے شک وہ ایک کامل انسان بھی تھے اور کامل خدا بھی تھے۔ وہ کامل انسان ہونے کے ناطے اگر دیکھا جائے تو اگر 6 گھنٹے ایک بندہ مسلسل تکلیف میں ہے، اس کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی کی جا رہی ہے، تو اس کو پیاس لگی ہوگی، تو اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس کا تو عالم یہ تھا یسوع مسیح کا اس وقت کہ ان کی زبان جو تھی تالوں سے لگی ہوئی تھی اور ان کے جسم میں سے خون اور پانی بہہ چکا تھا کافی حد تک۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ میں پیاسا ہوں، تو وہ پیاس آپ کی اور میری بھی تھی ان کے دل میں۔ اگر وہ چاہتے تو وہ اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچا سکتے تھے۔ یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تقریباً 9 بجے کے قریب ان کو جب لے کے گئے ہیں، پہلی دفعہ جب ان کو میں دی گئی تو یسوع مسیح نے وہ میں نہ پی اور اس کو پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ متی کی انجیل اور مرکز کی انجیل میں، متی کی انجیل میں جب دیکھتے ہیں تو اس میں پت ملی مے کا ذکر آتا ہے، اور جب مرکز کی انجیل دیکھتے ہیں تو اس میں مر ملی مے کا ذکر آتا ہے۔ یہ پت ملی مے کیا تھی اور مر ملی مے کیا ہے؟ پت ملی مے جو تھی وہ ایک جڑی بوٹی تھی، زہریلی جڑی بوٹی تھی، اور یہودی لوگ وہ چاہتے تھے، وہ حالانکہ اگر رسول کے طور پہ دیکھا جائے تو میں دی جاتی تھی، جب مسلوب کیا جاتا تھا تو پہلے میں دی جاتی تھی تاکہ لوگ جس بندے کو مسلوب کرے یعنی کہ اس کو صلیب پر لٹکانا ہے تو اس کو تکلیف کم ہو، لیکن یسوع مسیح کا کام یہ تھا کہ انہوں نے وہ انکار کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پراپر ایک تکلیف لے کر اپنی جو کلیسیا ہے یا اپنی جن کے ہمارے لیے جو انہوں نے قربانی دینی تھی کہ پراپر طریقے سے دیں، وہ اس تکلیف کو پراپر برداشت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پت ملی میں بھی نہ لی اور مر ملی میں دونوں لینے سے انکار کیا۔ مر ملی میں کا پت ملی میں جو ہوتی تھی وہ اس میں زہریلی بوٹی ہوتی تھی، اور وہ پینے کے بعد بہت ہی مشکل کام تھا کہ اس کو ہم کیسے پیتے، اور اس کو پینے برداشت کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ انہوں نے اس میں کو بھی پینے سے انکار کیا، اور مر جو تھی کہ بوند کی مانند ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو پینے سے یہ ہوتا تھا کہ انسان کو تکلیف کم ہوتی تھی۔ جب کیل ٹھوکے جاتے تو رومی حکومت کے جو فوجی تھے ان کو سلیب پر لٹکانے میں بھی آسانی ہوتی تھی کہ اگلا بندہ کم تڑپتا تھا، کم تکلیف میں ہوتا تھا تو وہ آرام سے سلیب پر لٹکا دیتے، اس کو کیل ٹھوک دیتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے وہ مر ملی اور پت ملی میں پینے سے انکار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پراپر طریقے سے ذبح ہونا چاہتے تھے ہمارے گناہوں کے لیے۔ اس کے بعد جب وہ اسی پروسیس میں سے گزر رہے ہیں تو ان کو پیاس بھی لگتی ہے۔ 6 گھنٹے گزرنے کے بعد جب لاسٹ ٹائم آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے خدا میں پیاسا ہوں۔ تو پھر رومی حکومت کے جو لوگ تھے ان کے پاس ہر وقت میں ہوتی تھی، اور وہ سرکے اور پانی سے ملی ہوئی میں ہر وقت وہ رکھتے تھے اپنے پاس۔ اس میں سے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنی پیاس اور اپنی نمکیات کو پورا کرتے تھے۔ ظاہری بات ایک فوجی بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ بار بار کھانے پینے کے لیے نہیں جا سکتا، تو وہ ہر وقت وہ میں اپنے پاس رکھتے تھے۔ اس میں کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اگر ان کے جسم میں کوئی کمزوری، کوئی نمکیات کی کمی ہوتی تھی تو وہ اس میں سے پوری کرتے تھے۔ وہ اسی طرح ان جڑی بوٹیوں سے بنی ہوتی تھی۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم میں وہ سرکہ میں ڈبو کے، جب یسوع مسیح نے کہا تو وہ سرکے میں اسپنج میں ڈبو کے نا وہ یسوع مسیح کو چسوایا، تو یسوع مسیح نے چکھا لیکن پیا پھر بھی نہیں۔
تو اس کے بعد اور وہ جو سپنج تھا ایک زوفے کی ایک ڈالی تھی اس پر لگایا. زوفے کی جو ڈالی ہے وہ جب بنی اسرائیل قوم سٹارٹ میں عید فصح کی قربانی دی انہوں نے پہلی دفعہ, تو انہوں نے اپنے آپ کو وقتی طور پر بچانے کے لیے اس زوفے کی ڈالی سے اپنے گھروں کے باہر وہ برے کے لہو سے نشانیاں لگائیں تاکہ وقتی طور پر وہ بچ سکے. اور یہاں پر بھی وہی زوفے کی ڈالی, یہ زوفے کی ڈالی جو تھی اپنے آپ دیواروں میں سے نکل آتی ہے. اور یہاں پر بھی یہی زوفے کی ڈالی پر سپنج لگا کے یسوع مسیح کو دیا جا رہا تھا تاکہ اس کا گلا خشک ہوا تھا گیلا ہو جائے. یسوع مسیح نے وہ چکھا ضرور ہے لیکن پیا نہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے زور سے ایک چیز کا اعلان کرنا تھا, کیونکہ یسوع مسیح خداوند کے کلام کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا تھا. وہ تو ہمیں خود وہ اس عورت کو کہتا ہے کہ تم آپ جانتے ہیں اس مثال کو بڑے اچھے طریقے سے, عورت کو کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. اس سے تو زندگی کی ندیاں جاری ہوتی تھی, اس کو کسی کے پیاس بجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. وہ اس جگہ پہ 5ویں کلمے میں جب کھڑے ہو گئے یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے کہ میں پیاسا ہوں, تو وہ اس بات کو روحانی لیول پر اگر دیکھا جائے تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آپ کی اور میری پیاس رکھتے تھے. اسی لیے اگر آپ اس کی قربانی کو دیکھیں تو آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ دیکھو بہن نے بڑی پیاری ایک مثال دی کہ اس نے ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دے دی ہے کہ جو ہمارے ماں باپ بہن بھائی اگر ہم شادی شدہ ہے تو میاں بیوی بچے بھی دینے سے گریز کریں گے, کوئی ہمارے لیے اتنی جلدی نہیں قربانی دے گا. لیکن یسوع مسیح نے ہر رشتے کو پیچھے کر کے ایک اول درجہ اگر ہم اس کو دیتے تو اس نے دیکھے کتنی بڑی قربانی دی. 6 گھنٹے وہ صلیبی موت لی, وہ چاہتا تو وہ اس عمل سے بچ سکتا تھا, کیونکہ زندگی دینے کا زندگی لینے کا اختیار تو خود یسوع مسیح کے پاس ہے. کیا وہ اس عمل سے نہیں تو ٹل سکتا؟ یسوع مسیح جب لاسٹ ٹائم میں آتے تو وہ ایک جگہ پہ دعا کرتے تھے, وہ کہتے ہیں خدا سے دعا کرتے کہ خدا اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو. تو اگر اس نے ہمارے لیے قربانی دی ہے تو پلیز آپ بھی اس چیز کو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں قربانی دینا سیکھیں, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں, ایک دوسرے کی پیاس رکھیں, تڑپ رکھیں, تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب جائیں, ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ ایک مسیحی گھرانہ ہے. ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح کے نام کی خوشبو آنی چاہیے, کیونکہ اس شخص نے جو ایک بے گناہ شخص ہے جس نے آج تک جس کی زندگی میں کوئی گناہ ثابت کر ہی نہیں سکا, وہ کامل انسان بھی رہے اور کامل خدا بھی تھے, اس نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی, تو کیا ہم نہیں دے سکتے؟ ہم اس بات کی تو تڑپ رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ جب تو آئے تو ہم بادلوں میں تیرے ساتھ اڑ کے جائیں, تو پھر ہمیں ان چیزوں کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے کہ جس نے ہمارے لیے اتنی قربانیاں دی تو اس نے ہمارے لیے کچھ شرائط بھی تو رکھی ہیں کہ ہم نے کس طرح سے چلنا, اپنے آپ کو اپنی زندگی میں یہ عملی جامے پہنائیں, چرچ آئیں, دعا کریں, ایک دوسرے کو معاف کریں, محبت رکھیں, ایک دوسرے کی پیاس بجھائیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو, خدا ان کا شکر ہو.